آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بات کرنا محفوظ نہیں ہے، یہاں پہ بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں، وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کسان مارچ کے اوپر بات ہوگی، جو کسان اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آڈیو لیکس کے حوالے سے اب حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جن خبروں کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت ساری اندر کی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، سیاستدانوں سے خبریں لیتے ہیں۔ اب سیاستدان بھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس بھی کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ولاگز بھی بنانا شروع کر دیے ہیں۔ مراد سعید صاحب کے ولاگز آپ نے سنے ہوں گے۔ اب پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما ہیں افتخار دورانی صاحب، انہوں نے بھی اپنا ولاگ بنانا شروع کیا ہے، بلکہ کل ہی میں ان کا ولاگ سن رہا تھا اور بڑی اس میں سے خبریں تھیں اندر کی، تو میں نے ان کو فون بھی کیا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ جناب پہلے ہم آپ سے اندر کی خبریں لیتے تھے، تو ساری خبریں آپ اگر اپنے ولاگز میں دینا شروع کر دیں گے تو ہم پھر کہاں سے اندر کی خبریں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ خبریں ایسی ہیں جو ابھی بھی میں صرف صحافیوں کو ہی دوں گا، یا بہت سارے جو سیاستدان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا میری تو ایک سورس ہوتی ہے، آپ کے تو پارٹی میں بہت ساری سورسز ہیں، آپ تو مختلف جگہوں سے خبریں لیتے ہیں، نون لیگ سے بھی لیتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی لیتے ہیں، ہر جگہ سے لیتے ہیں۔ پر اینی وے افتخار دورانی صاحب نے بھی اب اپنا ولاگ کرنا شروع کر دیا، اسکرین پہ بھی سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ بھی اب اندر کی خبریں عوام سے شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ جو کنیکشن ہے عوام کا اور سیاستدانوں کا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دن بہ دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، پہلی خبر، فواد چودھری صاحب نے جناب ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں ہے، یہاں پہ اگر آپ جو اور میں جو بھی بات کریں گے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ اس کو ڈی بگ کرنے کی ضرورت ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ فوج کے جو ادارے ہیں جہاں پہ فوج کی امپورٹنٹ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں ہی چیزوں کو سیکیور کر لیا گیا تھا، لیکن جو سویلین انفراسٹرکچر ہے وہ کافی پیچھے ہے۔ تو اس وقت بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا، اور فواد چودھری صاحب کے مطابق عمران خان کو بتایا گیا کہ جب نواز شریف صاحب سے نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ باہر میٹنگ کرتے ہوتے تھے۔ آپ نے اس کے بعد دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت ساری میٹنگز دیکھی، ان کی تصاویر دیکھی، جنرل فیض عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں، لیکن وہ ساری میٹنگز لان میں ہوتی تھیں۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ دھوپ سینک رہے ہیں تو اس لیے ہماری قیادت باہر بیٹھی ہے، فوجی قیادت اور سویلین قیادت، نہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی جو اب چیزیں یہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارا تو وہ ایریا محفوظ ہی نہیں ہے، وہاں پہ جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے، لوگ سن لیتے ہیں، اور اسی حوالے سے اب فواد چودھری صاحب نے بھی بتایا۔ اچھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ گارڈین کی ایک سٹوری آئی تھی، اور اس سٹوری کے مطابق ایک اسرائیلی کمپنی جس کے سافٹ ویئر کے ذریعے فون ہیک ہوتے ہیں، اس میں جو لسٹ دی گئی تھی اس کمپنی کو، اس میں پاکستان کے بھی کوئی 2 درجن کے قریب موبائلز تھے، اس میں عمران خان کے موبائل نمبر بھی تھا، ہو سکتا ہے دیگر نمبر بھی ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہیکنگ صرف بگنگ ڈیوائسز کے ذریعے ہو رہی ہو، فونوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ آن دا ریکارڈ جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے، جو برطانوی اخبار نے خبر شائع کی تھی کہ اس کمپنی کو جو دی گئی چیزیں، اس میں بھارت کے اندر بھی کچھ لوگوں کی چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سینئر جو لیڈرشپ ہے اس کے نمبرز وغیرہ بھی تھے کہ جناب ان کو بھی ہیک کیا جائے، تو ان کے ذریعے بھی ہیک کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہیکنگ کا سلسلہ چل پڑا ہے، آڈیوز کا سلسلہ چل پڑا ہے، اسی کے حوالے سے گزشتہ روز جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر بات چیت ہوئی۔ اب ایک کمیٹی بھی بنی ہے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اوپر تحقیقات کریں گے۔ اب ان کے جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی والے، وہ کہہ رہے ہیں جی سائبر سیکیورٹی کا اور رانا صاحب کا کیا تعلق ہے؟ بھائی رانا صاحب نے کوئی سافٹ ویئر تو ڈیزائن نہیں کرنا، آبویسلی ان کو مینج کریں گے، حکومت کے آگے ریسورسز ہوتے ہیں وہ ساری استعمال ہوں گی۔ تو آڈیو لیکس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی پرائم منسٹر صاحب کو خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے، سربراہان کی جانب سے۔ اب یہ جو آڈیو لیکس ہے یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، فوج کی قیادت کو بھی اس حوالے سے پتا ہے، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود عمران خان صاحب کو بتایا، اور یہ خبر آج میڈیا میں آئی بھی ہے کہ جناب یہاں پہ آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو اس کے حوالے سے تحقیقات ہونی ہیں،
اب یہ آڈیو لیکس تو ابھی ہوئی پہلے شہباز شریف صاحب کی، اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں کافی عرصے سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ عمران خان کی آڈیو آنی ہے اعظم خان کے ساتھ، اور وہ سائفر کے معاملے پہ جب وہ آڈیو سامنے آئے گی تو ملک میں آگ لگ جائے گی، تہلکہ مچ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اس وقت تو کسی ہیکر نے کوئی خبر ریلیز نہیں کی تھی، کوئی آڈیو ریلیز نہیں کی تھی. تو اس وقت جو دوست خبریں دے رہے تھے، آئی ڈونٹ نو ان کی سورس کیا تھی، کہاں سے ان کو پتا چلا. اب یہ کون لیک کرتا ہے، کون بتاتا ہے؟ وہ جو صحافیوں کو خبریں دے رہے تھے کس نے ان کو بتایا؟ کیا کسی ہیکر نے ان کو بتایا یا کسی اور جگہ سے بتایا؟ تو میرے خیال میں قومی سیکیورٹی، قومی سلامتی اور سیکیورٹی کے حوالے سے صحافی دوست بھی کافی فکر مند لگے ہمیں جب شہباز شریف صاحب کی آڈیوز آئی تھی. تو میرے خیال میں اگر وہ بھی اس کمیٹی کو کچھ انفارمیشن ان کے پاس ہے تو دے دیں کہ جناب ان کو کہاں سے اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ اعظم خان اور عمران خان صاحب کی آ رہی ہے آڈیو. تو وہ بھی اگر اس طرح کی کوئی خبر دے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ یا اس طرح کی کوئی انفارمیشن وہ شیئر کر دیں تو ہو سکتا ہے تحقیقات میں مدد مل جائے. آئی ڈونٹ نو وہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. اس کے اوپر حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم سنجیدگی سے کام کریں گے. ایک اور آڈیو کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب کی آڈیو ہے، اور وہ ہے جناب جج کے حوالے سے. اس کے اوپر آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جج مینج ہو جائے گا، جج ہی ہوگا. اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب ذرا اس کو دیکھ لیں. تو اب وہ کیا چکر ہے، جج کو مینج کرنے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ آڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، ہر طرف اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو آڈیو لیکس کی تحقیقات ہوں گی، امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس آڈیو کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے، اس کا بھی فرانزک کروایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جناب وہ کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح وہ ہو رہا ہے، تاکہ تحقیقات ہو اور پتہ چلے. اس لیے کہ اگر کسی بھی معزز ادارے کے اوپر، عدلیہ جیسے ادارے کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو قطعاً وہ بات درست نہیں ہے. اچھا، آخر میں جو میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کسان مارچ جناب یہاں پہ موجود ہے. کل میں خود اس کی ریلی میں پھنسا رہا، بہت سارے کسانوں سے میری بات ہوئی. اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شاید ان سے سختی سے نپٹے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسانوں کے جو مسائل وہ بات کر رہے ہیں، اور جس طرح بجلی کی قیمت بڑھی ہے، کھادیں نہیں ان کو ملتی، پورے قوم کے لیے وہ ایک طرح سے اناج اگاتے ہیں اس دھرتی پہ. تو میرے خیال میں حکومت کو ان کو تھوڑا بہتر طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اس وقت میں وہاں سے چکر لگا کے آیا تھا، گرمی کا ٹائم ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، پینے کا پانی نہیں تھا وہاں پہ. دیکھیں حکومت اور کچھ نہ کرے یار، آپ ان کو رعایت مت دیں، کسانوں کے لیے پانی بھجوا دیں، اور کچھ نہیں تو ان کے لیڈران کو بلا کے ان سے بات کر لیں سینئر لیول پہ. جس وقت تک میں ہوں ابھی تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں. یار اتنے آپ کے پاس فنڈز ہیں، آپ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، حکومت سب کچھ کرتی ہے. یار ایک وہاں پہ پیپسی کا ٹراکی بھجوا دیں، ان کو ٹھنڈے مشروبات دے دیں. کسانوں کو اتنا تو ان کا حق ہے نا، عوام تو دے رہی ہے، عوام ان تک پہنچا رہی ہے. اور جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ اسلام آباد میں تو کسانوں کو پانی وغیرہ پہنچائیں. گرمی بہت زیادہ ہے. ہماری جو ہو سکتا دوستوں سے، ہم نے بھی دوستوں سے، مزید دوستوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے. پر اینی حکومت کا فرض ہے نا جناب، پانی ان کو پہنچا دیں. ان کو ایک وہ عزت سے ان سے آپ ڈیل کر لیں نا. وہ یہاں پہ کسی کی کوئی املاک توڑنے نہیں آئے، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کو مشکلات ہیں، وہ اپنی مشکل ہمیں بتانے آئے ہیں، میڈیا کو بتانے آئے. میڈیا بھی اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے، اس طرح توجہ نہیں دے رہا، اور حکومت اس کے اوپر توجہ دے. اور ان کے جو مسائل ہیں وہ نہیں حل کر سکتے تو یار کم از کم ایز اے ریاست ان کو عزت تو دے دو نا، عزت کے وہ بھوکھیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تھوڑا سا ان کو لک آفٹر کیا جائے. ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں جو میں نے سنے ہیں، مجھے اس میں کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں لگی جس پہ آپ یہ کہہ سکیں جناب یہ جو ان کا مطالبہ ہے وہ درست نہیں ہے. تمام ان کے مطالبات جائز ہیں، اس کے اوپر دیکھیں. اور مین وائل ان کو سہولت وہاں پہ فراہم کی جائے، جو پانی وغیرہ دے سکتے ہیں ان کو دیا جائے، انہیں لک آفٹر کیا جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.